صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جسے سن کر ذہن میں فوراً صلیبی جنگیں، یروشلم کی فتح اور ایک عظیم مسلم ہیرو کا تصور آتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ اور آپ کہہ لیں عجیب بات ہے۔ اچھا۔ سوچئے کہ ایک قرون وسطیٰ کا مسلم سلطان جس نے یورپ کی متعدد افواج کو شکست دی، اسے نہ صرف مشرق میں عزت دی جاتی ہے بلکہ مغرب میں بھی اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ برطانوی فوج اپنی بختر بند گاڑیوں کو صلاح الدین کا نام دیتی ہے اور امریکہ میں فلاحی تنظیمیں ان کے نام پر بنتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اپنے دشمنوں کے لیے ہیرو کیسے بن گیا؟ اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ صلاح الدین نے کیا کیا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا۔ ان کے فیصلوں کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ بالکل۔ دیکھیں، تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ حکمت عملی، نفسیات اور قیادت کی کہانی ہوتی ہے۔ آج ہم ان ذرائع کی مدد سے صلاح الدین کی شخصیت کی تہیں کھولیں گے۔ ایک بکھری ہوئی مسلم دنیا کو متحد کرنے سے لے کر اپنے سب سے بڑے دشمنوں سے عزت حاصل کرنے تک، یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں بلکہ ایک میراث کی تعمیر کی داستان ہے۔ بہت خوب۔ تو پھر آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صلاح الدین اپنی جوانی میں وہ نہیں تھے جو ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ جی، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی وہ کوئی پیدائشی جنگجو نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عالم بننا چاہتے تھے، دینی علوم میں گہری دلچسپی رکھتے تھے اور فوجی تربیت سے کتراتے تھے۔ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے۔ ہاں، ایک شخص جو فوجی زندگی سے بھاگ رہا ہو، وہ تاریخ کے سب سے بڑے جنرلوں میں سے ایک کیسے بن گیا؟ یہ ان کی کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں ان کے ارد گرد نور الدین زنگی جیسے رہنما موجود تھے۔ اچھا۔ زنگی صرف ایک حکمران نہیں تھے بلکہ ایک نظریاتی رہنما تھے۔ انہوں نے اس خطے میں ایک تحریک شروع کی تھی جسے سنی اسلامی احیاء کہا جاتا ہے۔ تو ان کا ویژن کیا تھا؟ ان کا ویژن واضح تھا۔ مسلم سرزمین کا دفاع کرنے اور یروشلم کو واپس لینے کے لیے مسلمانوں کا متحد ہونا لازمی ہے۔ صلاح الدین نے یہ نظریہ صرف سیکھا نہیں بلکہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ ان کی طاقت کا راز تلوار سے پہلے اس نظریے میں تھا۔ یعنی یہ صرف زمین پر قبضے کی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک نظریاتی جنگ تھی۔ لیکن اس وقت تو خطے میں صرف صلیبی ہی دشمن نہیں تھے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصر میں فاطمی خلافت بھی ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ بالکل، اور یہیں سے صلاح الدین کی اسٹریٹجک ذہانت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت میدان میں 3 بڑی طاقتیں تھیں، شام اور فلسطین میں صلیبی ریاستیں، مصر میں شیعہ فاطمی خلافت اور شام و عراق میں نور الدین زنگی کی قیادت میں سنی تحریک۔ تو ایک عام سوچ تو یہی ہوتی کہ سب سے پہلے بیرونی دشمن سے نمٹا جائے، یعنی صلیبیوں سے۔ جی، لیکن صلاح الدین نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا پہلا بڑا قدم 1171 میں مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ تھا۔ بظاہر یہ ایک عجیب فیصلہ لگتا ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک اسٹریٹجک شاہکار تھا۔ شاہکار کیسے؟ وہ تو ایک مسلم حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے جبکہ صلیبی ان کے دروازے پر تھے۔ اس فیصلے سے انہیں کیا بڑا فائدہ ہوا؟ اس ایک چال نے پورا کھیل بدل دیا۔ ذرا سوچیں، اگر وہ سیدھا صلیبیوں پر حملہ کرتے تو انہیں 2 محاذوں پر لڑنا پڑتا۔ اچھا۔ ایک طرف صلیبی اور دوسری طرف مصر، جو کسی بھی وقت ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتا تھا۔ فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے انہوں نے نہ صرف اپنا پچھلا محاذ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا بلکہ مصر کے بے پناہ معاشی اور فوجی وسائل بھی ان کے ہاتھ آ گئے۔ یعنی مصر کے وسائل؟ جی، مصر اس وقت خطے کی سب سے امیر ریاست تھی۔ اب صلاح الدین کمزور نہیں تھے بلکہ ان کے پاس ایک مضبوط معاشی اور فوجی بنیاد تھی جس پر کھڑے ہو کے وہ اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کر سکتے تھے۔ تو صلاح الدین اب مصر کے وسائل کے ساتھ بہت طاقتور ہو گئے تھے، لیکن ان کے اوپر تو نور الدین زنگی تھے۔ تو کیا وہ خود مختار تھے یا اب بھی ان کے ماتحت کام کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت نازک صورتحال تھی۔ صلاح الدین مصر کے حاکم تھے لیکن اب بھی رسمی طور پر زنگی کے گورنر تھے۔ دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہونے لگی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ معاملہ کسی تصادم کی شکل اختیار کرتا، 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی وفات ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ جو اتحاد انہوں نے بڑی مشکل سے قائم کیا تھا، وہ ان کے بیٹے کی کمزور قیادت میں بکھرنے لگا۔ مسلم دنیا ایک بار پھر خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑی تھی۔
اور یہیں سے صلاح الدین کے قیادت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اگلے 12 سال صلیبیوں سے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ جی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی تمام تر توانائی مسلم علاقوں شام، میسوپوٹیمیا کو دوبارہ متحد کرنے پر صرف کر دی۔ لیکن ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ دوسرے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے؟ بالکل۔ یہ تو بہت متنازع بات ہوگی۔ کیا اس وقت کے علماء اور عوام نے ان پر تنقید نہیں کی کہ وہ صلیبیوں کو چھوڑ کر آپس میں ہی لڑ رہے ہیں؟ بہت شدید تنقید ہوئی۔ ان کے مخالفین نے ان پر اقتدار کا بھوکا ہونے اور ذاتی سلطنت بنانے کا الزام لگایا، اور یہ ایک جائز سوال تھا۔ تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہ ان کی سیاسی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے صرف تلوار کا استعمال نہیں کیا، ان کی حکمت عملی 3 ستونوں پر کھڑی تھی: سفارتکاری، قانونی جواز اور طاقت کا محدود استعمال۔ اچھا، یعنی صرف طاقت نہیں۔ جی، انہوں نے بغداد کے عباسی خلیفہ، جو سنی دنیا کے روحانی پیشوا تھے، سے باقاعدہ منظوری حاصل کی اور خود کو نور الدین زنگی کے مشن کے حقیقی وارث کے طور پر پیش کیا۔ یعنی انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ یہ جنگ ذاتی نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔ بالکل، ان کا پیغام واضح تھا: ہم آپس میں لڑنا نہیں چاہتے، لیکن یروشلم کی آزادی کے عظیم جہاد کے لیے ہمارا متحد ہونا ضروری ہے۔ یا تو اتحاد کی دعوت قبول کرو یا راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ کیا ایک عظیم مقصد اپنے حصول کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے؟ جی، اور یہیں صلاح الدین کی ایک اور خوبی سامنے آتی ہے۔ جب وہ کسی مسلمان حریف کو شکست دیتے تو وہ اسے ذلیل نہیں کرتے تھے، اکثر وہ اسے معاف کر دیتے، اس کی جاگیر اسے واپس دے دیتے۔ اور اسے اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے؟ بالکل، اسے بڑے مقصد کا حصہ بننے کی دعوت دیتے۔ یہ رحم دلی صرف ایک اخلاقی اصول نہیں تھی، بلکہ ایک ہوشیار سیاسی چال بھی تھی جو دشمنوں کو وفادار ساتھیوں میں بدل دیتی تھی۔ واہ، یعنی طاقت کے ساتھ ساتھ نفسیات کا بھی بھرپور استعمال۔ اور پھر 12 سال کی اس طویل جدوجہد کے بعد وہ لمحہ آیا جس کے لیے یہ ساری تیاری کی گئی تھی، سال 1187۔ جی، صلیبی سردار رینالڈ آف شیٹلن، جسے مسلمان ارناد کہتے تھے، وہ تو بہت بدنام تھا معاہدے توڑنے کے لیے، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ جب اس نے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کیا اور مسافروں کو قتل کر دیا تو صلاح الدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اور اب ان کے پاس ایک متحد فوج تھی۔ صلیبی فوج بھی تو بہت طاقتور تھی۔ جی، وہ صفوریا نامی ایک جگہ پر موجود تھیں، جو پانی اور وسائل سے بھری ایک انتہائی محفوظ جگہ تھی۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ وہاں براہ راست حملہ کرنا خودکشی ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صلیبیوں کو اس محفوظ پناہ گاہ سے باہر کیسے نکالا؟ انہوں نے ایک نفسیاتی جال بچھایا۔ انہوں نے قریبی شہر تبریا پر حملہ کر دیا، جو صلیبی رہنما ریمنڈ کی بیوی کے زیر انتظام تھا۔ اچھا، یہ تو ایک اشتہار انگیز قدم تھا۔ بالکل، صلیبی کمانڈروں میں بحث چھڑ گئی۔ ریمنڈ، جو صلاح الدین کی چال کو سمجھتا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ فوج کو صفوریا میں ہی رہنا چاہیے، بھلے ہی اس کی بیوی کا شہر جل جائے۔ لیکن دوسروں نے اسے بزدلی سمجھا ہوگا۔ جی، خاص طور پر ارنات اور بادشاہ نے اسے بزدلی کا تانا دینے لگے۔ آخرکار وہ صلاح الدین کے جال میں پھنس گئے اور اپنی پوری فوج کو تبریاں بچانے کے لیے باہر لے آئے۔ یہ تو زبردست نفسیاتی جنگ ہے۔ یعنی آپ دشمن کو تلوار سے نہیں بلکہ اس کے غرور اور جذبات سے شکست دے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے صلاح الدین کا اصل منصوبہ شروع ہوا۔ انہوں نے صلیبی فوج کو جولائی کی شدید گرمی میں ایک ایسے راستے پر سفر کرنے پر مجبور کیا جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ اور ان کے دستے مسلسل حملے کرتے رہے ہوں گے؟ جی، اطراف سے حملے کرتے رہے، انہیں ہراساں کرتے رہے اور ان کا سفر مزید سست اور تکلیف دہ بناتے رہے۔ جب پیاسی اور تھکی ہوئی صلیبی فوج حتین کے سینگ نامی 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ صلاح الدین نے پانی کا راستہ روک رکھا ہے۔ بالکل، گلیل کی جھیل کا راستہ بند تھا، وہ ان کی واحد امید تھی۔ پھر آخری ضرب کے طور پر صلاح الدین کے سپاہیوں نے ان کے ارد گرد موجود خشک گھاس کو آگ لگا دی۔ اوہ خدایا، شدید گرمی، پیاس، تھکاوٹ اور اب ہر طرف دھواں اور آگ! وہ تو لڑنے سے پہلے ہی ہمت ہار گئے ہوں گے۔ یہی ہوا، نتیجہ ایک مکمل تباہی تھی۔ صلیبی فوج کا تقریباً صفایا ہو گیا۔ یہ محض تلوار کی فتح نہیں تھی، یہ دماغ کی، صبر کی اور حکمت عملی کی فتح تھی۔ حتین کے اس فیصلہ کن فتح کے بعد تو یروشلم کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہوگا،
لیکن مجھے یاد ہے کہ ذرائع کے مطابق صلاح الدین سیدھا یروشلم نہیں گئے۔ جی، انہوں نے ایک اور غیر متوقع قدم اٹھایا۔ آخر یروشلم جو ان کا حتمی مقصد تھا، اس پر حملہ کرنے میں دیر کیوں کی؟ یہ ایک اور شاندار اسٹریٹجک فیصلہ تھا جو ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیے، یروشلم پر قبضہ کرنا ایک بات تھی، لیکن اسے اپنے پاس رکھنا ایک بالکل مختلف اور زیادہ مشکل کام تھا۔ ان کو یورپ سے نئی فوج آنے کا ڈر تھا۔ بالکل، صلاح الدین جانتے تھے کہ جیسے ہی یروشلم کی فتح کی خبر یورپ پہنچے گی، وہاں سے ایک نئی اور بہت بڑی صلیبی فوج مدد کے لیے روانہ ہوگی۔ اس لیے انہوں نے پہلے کئی ہفتے ساحلی شہروں عکا، بیروت، سیدون پر قبضہ کرنے میں لگائے۔ اچھا، تو اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کے دو بہت بڑے فائدے تھے۔ پہلا، ان شہروں پر قبضے کا مطلب تھا کہ یورپ سے آنے والی کسی بھی بحری فوج کے لیے ساحل پر اترنا اور اپنی سپلائی لائن قائم کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اور دوسرا؟ دوسرا، اس نے یروشلم کو مکمل طور پر تنہا کر دیا۔ جب صلاح الدین بالآخر یروشلم کے دروازے پر پہنچے تو شہر کے محافظ جانتے تھے کہ باہر سے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور جب شہر نے ہتھیار ڈالے تو صلاح الدین نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ 88 سال پہلے 1199 میں جب صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا بے دردی سے قتل عام کیا تھا۔ صلاح الدین نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ بالکل نہیں، انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کا اعتراف مغربی مورخین بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو فدیہ ادا کر کے شہر چھوڑنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ ہزاروں غریب لوگوں کا فدیہ انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ 88 سال بعد یروشلم دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، اور وہ بھی بغیر کسی خون ریزی کے۔ جی، یہ اس دور کے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی، اور اس نے صلاح الدین کی میراث کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یروشلم کی فتح نے پورے یورپ میں آگ لگا دی اور تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس کی قیادت انگلستان کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ جیسے طاقتور حکمران کر رہے تھے۔ جی، یہ تاریخ کی سب سے مشہور دشمنیوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں صلاح الدین کو بھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عکا کے طویل محاصرے کے بعد انہیں شہر صلیبیوں کے حوالے کرنا پڑا، اور ارسف کی جنگ میں بھی ان کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید حالات بدل رہے ہیں۔ ہاں، اور کسی بھی عظیم رہنما کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ناکامی کا جواب کیسے دیتا ہے۔ تو صلاح الدین نے کیا کیے؟ ارسب کی جنگ کے بعد صلاح الدین نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ رچرڈ کی بھاری بختر بند گھڑ سوار فوج سے کھلے میدان میں لڑنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، تو انہوں نے اپنی پوری حکمت عملی بدل دی۔ انہوں نے براہ راست لڑائی سے گریز کیا؟ بالکل، انہوں نے رچرڈ سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے اسے تھکانے کی جنگ، وار آف ایٹریشن شروع کر دی۔ جب رچرڈ کی فوج یروشلم کی طرف بڑھتی تو صلاح الدین کی فوج منظم طریقے سے پیچھے ہٹتی، لیکن راستے میں تمام کنوؤں کو زہر آلود کر دیتی اور فصلوں کو جلا دیتی۔ یعنی ان کی سپلائی لائنز کو کاٹ دیا؟ جی، اور ان کے چھوٹے چھوٹے دستے رچرڈ کی سپلائی لائنوں پر مسلسل حملے کرتے رہتے۔ رچرڈ یروشلم کے بہت قریب پہنچ گیا، لیکن وہ شہر کا محاصرہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی فوج تھک چکی ہے، اس کی سپلائی لائنیں غیر محفوظ ہیں۔ اور صلاح الدین کسی بھی وقت پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، تو رچرڈ کو احساس ہو گیا کہ وہ یروشلم جیت تو سکتا ہے، لیکن اسے اپنے پاس رکھ نہیں سکتا۔ بالکل، رچرڈ ایک بہت قابل کمانڈر تھا۔ آخر میں دونوں نے ایک معاہدہ کیا جو صلاح الدین کی سفارتی فتح تھی۔ اس معاہدے میں کیا تھا؟ معاہدے کے تحت یروشلم مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ یہ صلاح الدین کا بنیادی مقصد تھا، لیکن مسیحی زائرین کو شہر میں عبادت کے لیے محفوظ راستہ دیا گیا، جو رچرڈ کا ثانوی مقصد تھا۔ تو صلاح الدین نے جنگ ہارے بغیر امن قائم کر لیا؟ جی، اور اپنے سب سے بڑے انعام یروشلم کو محفوظ رکھا۔ اور پھر اس تاریخی معاہدے کے صرف چند ماہ بعد 1193 میں صلاح الدین کا انتقال ہو گیا، اور جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وسیع سلطنت کے حکمران نے اپنے پیچھے کوئی ذاتی دولت نہیں چھوڑی۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی وفات کے وقت ان کے خزانے میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ان کے کفن دفن کا خرچ پورا ہو سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہی چیز ان کی میراث کا مرکز ہے۔
ان کی زندگی کا مقصد ذاتی دولت یا طاقت جمع کرنا نہیں تھا۔ ان کی میراث کی دو جہتیں ہیں۔ اچھا۔ پہلی ان کی سیاسی میراث، جو حیران کن طور پر کمزور ثابت ہوئی۔ ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے بیٹوں اور بھائیوں میں سلطنت کے لیے لڑائی شروع ہو گئی اور ان کی عظیم ایوبی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتحاد صرف ان کی شخصیت کی وجہ سے تھا؟ جی، بڑی حد تک ان کی ذاتی کرشماتی قیادت پر منحصر تھا۔ جب وہ رہنما نہیں رہا تو اتحاد بھی قائم نہ رہ سکا۔ یہ تو ایک بہت بڑا سبق ہے، لیکن ان کی دوسری میراث جو ثقافتی اور اخلاقی ہے وہ کہیں زیادہ پائیدار ثابت ہوئی۔ جی، اور وہی ان کی اصل طاقت ہے۔ مغرب میں انہیں آج بھی ان کی جوان مردی، رحم دلی اور انصاف کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشرق میں وہ ایک نجات دہندہ اور متحد کرنے والا رہنما ہے۔ ان کی شخصیت اتنی پرکشش اور ورسٹائل کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے ان میں کہ ہر کوئی انہیں اپنانا چاہتا ہے؟ چاہے وہ حافظ الاسد اور صدام حسین جیسے عرب کمپرسٹ ہوں، یا اسامہ بن لادن جیسے انتہا پسند، یا پھر مغربی فوجیں۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی میراث صرف فوجی فتوحات پر نہیں بنی۔ اس کی بنیاد انصاف، رحم، تقوی اور سخاوت جیسی آفاقی اقدار پر ہے۔ ایسی خصوصیات جو ہر ثقافت میں قابل قدر سمجھی جاتی ہیں۔ بالکل۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فاتح بے وقت طاقتور اور رحم دل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ کسی ایک قوم یا نظریے کی ملکیت نہیں رہے، بلکہ ایک عالمی تاریخی شخصیت بن گئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں تھے، بلکہ ایک غیر معمولی حکمت عملی ساز، ایک نظریاتی رہنما اور ایک ایسا کردار تھے جس کی اخلاقی طاقت اس کی فوجی طاقت سے کم نہیں تھی۔ جی، انہوں نے صرف جنگیں نہیں جیتی، بلکہ اپنے دور میں قیادت کا معیار ہی بدل دیا۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کیا سوچ طلب نکتہ ہے؟ آخر میں ایک سوچ طلب نکتہ چھوڑتے ہیں۔ صلاح الدین کا پورا منظومہ اس ایک نظریے پر قائم تھا کہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی اتحاد پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ اور یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ بالکل۔ 800 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی یہ بحث آج بھی مسلم دنیا سمیت دنیا کے کئی حصوں میں جاری ہے۔ صلاح الدین کی زندگی مستقبل کے لیے یہ سوال نہیں چھوڑتی کہ اتحاد کی ضرورت ہے یا نہیں، بلکہ یہ سوال چھوڑتی ہے کہ اسے کیسے حاصل کیا جائے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ ایک کرشماتی رہنما کے جانے کے بعد اسے کیسے برقرار رکھا جائے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو ان کی صدیوں پرانی کہانی کو آج کی دنیا سے براہ راست جوڑتا ہے۔